بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں دل کے یقین کا چھٹا حصہ۔ اپنی ماں سے اس نے بھی کہہ رکھا ہے کہ میرا بر ایسی جگہ تلاش کرنا جس لڑکی نے ساری زندگی کسی غیر مرد کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ بیوی یہ تفصیل معلوم کر کے باغ باغ ہو گئی۔ اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ اپنی رائے کے اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ رشتہ منظور کر لینا چاہیے۔ دھن دولت کوئی چیز نہیں ہے، لڑکا کھرا ہے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک کا دیا بہت کچھ ہے۔ مالک کا نام لے کر کل شبھ گھڑی میں منگنی کی رسم ادا کر آئیں۔ میاں بیوی کے مشورے سے یہ رشتہ طے پا گیا۔ دوسرے دن سونار نے منگنی کی رسم ادا کر دی اور خوشی خوشی واپس لوٹ آیا۔ سید امین کی بیوی نے بھی اس رشتے کو بے حد پسند کیا۔ لڑکے کی طرف سے شادی کے جملہ رسومات کا خرچ بھی سونار ہی نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اب دونوں طرف نہایتی دھوم دھوم سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سارے شہر میں اب یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ بہت سے لوگ حیرانگی میں اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے اس کے گاؤں پہنچ گئے، لیکن گھر ہی دیکھ کر انہیں واپس لوٹ آنا پڑا۔ آج سونار کے گھر میں مسرت و نشاط کی فصل بہار آ گئی تھی۔ اندر سے باہر تک ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ بڑی آرزو کے بعد اکلوتی بیٹی کی شادی کا یہ دن نصیب ہوا تھا۔ ارمانوں کے ہجوم میں آج لالا دلہن بننے جا رہی تھی۔ ایک مہینے تک ہلدی کے اپٹن نے اسے آب زرد کی طرح چمکا دیا تھا۔ جب اسے بنا سنوار کر اجلائے عروسی میں پہنچایا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو کر رہ گئیں۔ شفاف جھیل کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں کاجل کی لکیر، کالی گھٹاؤں کے افق پر سفید افشاؤں کی جھلمٹ اور بیچ میں سندور کی لالی، موسم برسات کے ڈوبتے ہوئے سورج کی تصویر اتار لائی تھی۔ ہزاروں اہتمام کے باوجود گھونگھٹ کے چلمن کی چاندنی پر حائل نہیں ہو سکا تھا۔ فرط حیات سے جھکی ہوئی پلکوں کا عالم سوئی ہوئی قیامت کا صحیح نمونہ تھا، اور شادی کا سرخ جوڑا زیب تن کر لینے کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ کسی لالا زر کی پری اتر آئی ہے۔ آج حسن و شباب کا عروج اس نقطۂ انتہا پر پہنچ گیا تھا کہ اجنبی نگاہوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے، جو اس زہرۂ جمال کا شہر حسن سن کر صرف ایک جھلک دیکھنے کا اشتیاق لے کر آئی تھیں۔ سید امین کی بیوی کے سوا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھنے کی اجازت کسی کو نہ تھی۔ شام ہوتے ہی شہر کے معززین جمع ہونے لگے۔ اب بارات کے خیر مقدم کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فانوسوں کے نقاب میں چلتے ہوئے چراغوں کی لمبی قطاریں بارات کے آگے آگے چل رہی تھیں۔ جوں ہی بارات دروازے پر پہنچی، دولہا کو دیکھنے کے لیے ہزارے شارقین کا مجمع ٹوٹ پڑا۔ دیکھنے والوں کو اس سے زیادہ اور کچھ نظر نہیں آیا کہ پھولوں کی لڑیوں میں ایک شرم و حیا کا مجسمہ چھوئی موئی کی طرح سمٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے عورتوں نے ہندو دھرم کے مطابق دولہا کی آرتی اتاری۔ اس کے بعد منڈپ میں ایک مخصوص جگہ پر اسے بٹھا دیا گیا۔
رات ڈھل گئی تو شہر کے سب سے بڑے پنڈت نے چند شلوک پڑھ کر دولہا اور دلہن کے درمیان بیاہ کا رشتہ جوڑ دیا۔ کہتے ہیں عارضی درشن کے وقت کا منظر بڑا ہی رومان انگیز تھا۔ پہلی مرتبہ آئینے کے اندر دولہا نے ایک زہرائے جمال دوشیدہ اور پارسا دلہن کے چہرے کا عکس دیکھا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر حسن و ضیائی کے تیر اور تشکل سے مسلح تھے۔ دونوں میں سے کسی کا وار خالی نہیں گیا۔ ایک دوسرے کے نشتر سے دونوں گھائل ہو کر رہ گئے۔ دل نازک سی چوٹ سنبھال نہیں سکا، شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ ویورز، یہ کہانی کیسی لگی اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔